حالیہ دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا سوات کے علاقے میں کہ وہاں پر ایک بچے کو اس کے اساتذہ سے مراد مدرسے کے معلم نے، اب وہ جو معلم ہوگا وہ خود کو عالم دین کہتا ہوگا، اس سو کالڈ نام نہاد لبادہ اوڑے ہوئے عالم دین نے جبہ پہن لینا، داڑھی رکھ لینا، دستار پہن لینا، اس بات کی غمازی نہیں کرتا کہ وہ اہل دل بھی ہے، اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ بھی ہے۔ یہ جو عالم دین ہوتا ہے نا، وہ بڑے نرم دل کا مالک ہوتا ہے۔ وہ کسی جانور کے بچے کے اوپر بھی ظلم کرنے سے 10 بار پہلے سوچتا ہے کہ جانور کا بچہ ہے، میں اس کے اوپر ظلم کر رہا ہوں۔ اس بدبخت آدمی نے اس 13 سالہ بچے کو اس قدر مارا کہ وہ بچہ جان بحق ہو گیا، اپنی جان سے چلا گیا۔ اس واقعے کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے علیحدہ سے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بھی ریکارڈ کرا سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے بھی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہوں گے۔ کسی مدرسے میں داخل کرانے سے پہلے دیکھ لیا کیجئے کہ وہاں پر انسان کے بچے اساتذہ کے طور پر موجود ہیں یا انسان کے روپ میں جانور موجود ہیں۔ تو جہاں پر دیکھیں کہ انسان کے روپ میں جانور موجود ہیں، ایسے مدرسوں میں اپنے بچوں کو داخل نہ کروائیں۔ کل بروز محشر اگر اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال کریں گے نا، تم نے بچوں کو قرآن پڑھایا نہیں پڑھایا، تو ساتھ یہ بھی پڑھائیں گے کہ تمہاری تربیت میں یہ چیز شامل تھی کہ جب اپنے بچوں کی تربیت کرو، تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا حاجی سے حسن اخلاق سکھاؤ، تربیت کا مطلب یہ بھی ہے اسے اس طریقے سے پالو پوسو کہ زمانے کی گرمی، سردی، مار، دھوپ، چھاؤں سے محفوظ رکھو اس کو۔ تو یہ کیسے ماں باپ ہوئے جو اٹھا کے اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے دور مدرسوں میں داخل کراتے ہیں؟ خدا کے بندو، کیا حضور کے دور میں یہی نظام موجود تھا؟ ایک طرف ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، تمہیں بدعت نظر آتا ہے، تو حضور کے دور میں مدرسہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ جہاں پر بچے پڑھ رہے ہوں۔ حضور کے زمانے میں ڈے ٹائم سکولنگ تھا، لوگ آتے تھے جیسے آپ ہمارے مجمع میں آتے ہیں، آپ کچھ سیکھتے ہیں، سیکھ کے چلے جاتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، جو بچے یہاں پر آتے ہیں وہ بھی ہم سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، لیکن ہم نے کسی بچے کو قید کر کے یہاں پر نہیں رکھا کہ وہ 6 مہینے والدین کا چہرہ نہیں دیکھے گا، 2 مہینے والدین کا چہرہ نہیں دیکھے گا، اور والدین پہ بھی تف آئے۔ با خدا ہمارے بچے یہاں سے اسلام آباد کے لیے چلے جائیں تو ہمارے آنے سے توخلے کے جان چڑھی ہونی، ہر 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد کتنے پہنچے ہو۔ وہ انسان کے بچے اور جانور کے بچے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ جانور ہوتا ہے جو بچے پیدا کر دی اس کے بعد سے پرواہ نہ ہو، لیکن اچھا جانور وہ بھی بچوں کی پرواہ کرتا ہے۔ آپ کیسے ماں باپ ہیں، کسی کی سپرد اپنا 10 سال کا بچہ کر دیا، 7 سال کا بچہ کر دیا؟ کو خدا کا خوف کرو، پتہ نہیں کون سے دین کے پیچھے چل پڑے ہو۔ اتنی کم عمری کے جو بچہ بالغ نہیں ہے، آپ کس طرح کسی دوسرے شخص کے حوالے کر رہے ہو؟ جتنا مرضی بڑا پارسا شخص ہو، یہ پارسائیت کا معاملہ میں نے بتا دیا نا، وہ کتنا بڑا پارسا تھا، میرے جتنی اسے داڑھی رکھی ہوئی تھی، حافظ قرآن بھی ہوگا، قاری قرآن بھی ہوگا، اگر سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسے بچہ مار دیا کسی کا، اس قدر تشدد کیا۔ آئے روز آپ لوگ لواطت کے معاملات دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو خدا را اگر کوئی بہت مستند عالم دین نہیں ہے جس کا چرچہ ہر جگہ موجود ہو، اگر ایسا شخص موجود نہیں ہے تو اپنے بچوں کو خبردار ایسی جگہوں پر بھیجیں۔ با خدا آپ کی نمازوں سے زیادہ اس چیز کا آپ سے سوال ہوگا کہ جب بچہ بھیجنے لگے تھے تو کیا اس کو گرمی سردی سے محفوظ کیا، زمانے کے عطاب سے محفوظ کیا، زمانے میں انسان کی شکل میں موجود بھیڑیوں سے محفوظ کیا؟ جو شخص اپنا بچے کو محفوظ نہیں کر سکا وہ دین کو کیا محفوظ کرے گا؟ تو خدا را اچھی طرح جانچ پرکھ کیا کریں کہ کہیں انسان کے لبادے میں، کہیں اس داڑھی، اس جبے دستار کے پیچھے کوئی جانور تو نہیں بیٹھا ہوا۔ کل آپ کو بروز محشر کا جواب دینا پڑے گا۔